عمران خان کی رہائی کیا فوری طور پر ممکن ہے یا نہیں ہے؟ علی امین گنڈا پور جب وزارت اعلیٰ کا قلمدان چھوڑ رہے تھے تو ان سے منسوب ایک بیان بھی سامنے آیا کہ انہوں نے عمران کو آخری ملاقات میں بتایا کہ شاید سال ڈیڑھ سال اب ان کی رہائی ممکن نہ ہو۔ تو جو کوششیں ماضی قریب میں ہو رہی تھیں جس میں اس وقت کے چیف منسٹر کے پی گنڈا پور بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ 90% 99% جو تھے وہ کہتے تھے معاملہ طے ہو گئے ہیں، تو وہ 1% کی دوری پر تھے، تو اب 100% دوری کیوں ہوگی؟ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے اسد کیسر صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی۔ اسد کیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سر، کیا امکانات ہیں اب عمران خان کی رہائی کے؟ دیکھیں، عمران خان کی رہائی کی تو 200% امکانات ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی کیسز ہیں وہ میرٹ کے اوپر اگر چلے تو ایک دن بھی وہ جیل میں نہیں رہ سکتا۔ یعنی جتنی قانون کے مطابق اگر آپ کسی کیس میں ابھی کنوکٹ نہ ہوئی ہوں اور وہ چلتا رہے تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ کو ضمانت ملے، اور کافی باقی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، اور صرف یہ ایک کیس بھی ایسا ہے کہ اس کی ضمانت جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کبھی ہوا نہیں ہے، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ اتنا لمبا آپ جو ہے نا ضمانت کی درخواست کو جو ہے نا وہ پرولانگ کرتے رہے۔ تو جس دن بھی لگا کیونکہ اس میں میرٹ بنتا ہے ضمانت کا، تو مجھے تو بالکل لگ رہا ہے ہاں اگر پولیٹیکل انتقام ہو اور ذاتی خواہشات کی بنیاد پر حکمران جو ہے نا ناجائز طور پر اپنے اختیارات کو استعمال کرے تو اور بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو اس وقت ہمیں لیگل گراؤنڈز پہ تو اس میں کوئی لکونہ یا کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مزید جیل میں رہے۔ علی امین صاحب کی ایک تجویز یہ بھی تھی کہ ان کو نتھیا گلی ریسٹ ہاؤس میں وہاں بند کر دیتے ہیں، تو کچھ عرصے میں جب تک عدالتوں سے معاملات ہوں گے عمران خان ادھر رہ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی نومبر کے مہینے میں اچھی اس پہ پیش رفت ہوئی، پھر اٹک گیا معاملہ، کیا اس کے اوپر کوئی کام دوبارہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نہیں، میرے نالج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے تو آپ کو پتہ ہے خان صاحب کے ساتھ بہت لمبے عرصے سے ملاقات نہیں ہے، اور ابھی نئی شروعات ہے ہماری جو ہے نا چیز ہو رہی ہے۔ تو کل جو طارق فضل چودھری نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں نہیں ہے کہ کتنا اس نے سنجیدگی ہے یا کتنا اس کی اندر مشاورت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے کوئی درخواست کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو حکومت کی پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ جدھر اس کو۔ ڈاکٹر طارق اس سے پہلے سمر ٹی وی کے پروگرام میں بھی یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، ہاں، تو کیا آپ کی پارٹی کی ایسی کنسیڈریشن؟ نہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ مطلب اگر اس کو اٹک سے اڈیالہ کر سکتے ہیں، اور لیکن اس کے اوپر ہم ابھی ختمی مشاورت نہیں کیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے خان صاحب سے کوئی ملاقات، کیونکہ مین تو وہی اسی نے ڈیسیجن لینا ہے نا، تو ہماری آج ملاقات ہو رہی تھی چیف منسٹر صاحب کی، یا جو کسینئر آج تھرسڈے تھا۔ کیا پی ٹی آئی اس پہ غور کرے گی کہ درخواست کرے؟ بالکل، ہم دیکھیں ہم مشاورت کریں گے، اور مشاورت میں سب سے پہلے مشاورت ہم اپنی بنی گالہ کے لیے درخواست کریں گے؟ نہیں، درخواست کی تو ضرورت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے، اس کے پاس لیکن اگر عمران خان کو موو کیا جا سکے اڈیالہ سے بنی گالہ تو اس میں درخواست کر کے پارٹی چھوٹی تو نہیں پڑے گی؟ نہیں، وہ خیر کوئی ایشو نہیں ہے، وہ جس کے لیے جو طریقہ کار ہوتا ہے یا جو پروسیجر ہے، لیکن یہ اپنی پارٹی سے آپ پہلے ڈسکس کریں گے؟ پہلے ڈسکس کریں گے، اور خاص کر عمران خان سے ڈسکس کریں گے کہ اس فیصلہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسد صاحب، جتنی ماضی میں کوششیں کی گئیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت آپ کی بن جائے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے، وہ نومبر تک تو لگتا تھا کہ رابطے کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں، اب لگتا ہے کہ اس میں ٹھہراؤ آ گیا، بالکل سرد خانے میں چلا گیا معاملہ۔ بالکل اس وقت کوئی رابطے نہیں ہیں، اور یہ جو خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنے تمام سیاسی پارٹیوں کو انگیج کیا، اور سب کے پاس گئے، اور اللہ نے کرم کیا کہ جو ہمارے ایم پی ایز ہیں وہ بالکل ڈٹ کے کڑے رہے۔ اس کے بارے میں یہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ 22 ایم پی اے آگے ہیں، باقی پیچھے ہے، پتہ نہیں کوئی نہ کوئی اس کی بارے جو توڑتے ہیں بندے انہوں نے توڑنے کی کوشش نہیں کی، اگر وہ کرتے تو آپ کو پریشانی ہوتی؟ بہرحال دیکھیں، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن دیکھیں ہماری صوبے کی آپ تھوڑا دیکھ لیں نا کہ یہ جو سارا کچھ ہوا، جو ایپیسوڈ ہوا، تو ہمارے صوبے میں بہت کم مطلب یہ لوگ گئے ہیں، مطلب 1-2-4 لوگوں کو چھوڑ کے اکثریت جو ہے نا وہ پی ٹی آئی میں رہے ہیں۔ ہمارا اپنا کلچر ہے، ہم اپنی مرضی سے تو جا سکتے ہیں، اگر کوئی کی ناراضگی ہو یا کسی ایشو پہ ناراضگی ہو، جب آپ زبردستی کرتے ہیں تو پھر اس کو معاشرے میں بہت برا دیکھا جاتا ہے۔ کوئی اس کا زور، سہیل افریدی کے آنے سے اور علی امین کے جانے سے کیا فرق پڑے گا؟
دیکھیں میں اس پہ تھوڑا محتاط بات کروں گی کہ ہماری پارٹی کے اندر بات ہے، لیکن سہیل کے ساتھ جو ہے نا اس وقت پوری پارٹی کھڑی ہے. علی امین کے ساتھ نہیں تھی؟ نہیں، اس کے ساتھ دیکھو اب ہر ایک کی اپنی اپنی پریارٹیز ہوتی ہے. علی امین جو ہے نا اپنی طریقے سے چلاتا ہے. میں ابھی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے گریسفلی جو ریزائن دیا اور کوئی ریئیکشن نہیں شو کیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک بہت ریزنیبل رسپانس دیا ہے اور اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ کا جتنے پروٹیسٹ چلے ہیں اس میں جو لوگ آپ کے نومبر والے دھرنے میں بھی اور اس سے پہلے میں بھی جو لوگ موو کیے ہیں، اس میں اس کا علی امین گنڈا پور کا ایک رول تھا. کیا سہیل جو ہیں یہ نوجوان ہیں اور پروٹیسٹ وغیرہ اور عمران خان سے بڑے جانے جاتے ہیں کہ جالے ہیں ان کے، تو یہ وہ کراؤڈ موبلائز کر سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر طریقے سے کر سکے گا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ چند دنوں ابھی انہوں نے کل بھی جلسہ ہے، 2-3 دن جلسے ہیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک پارٹی نئی سرے سے ری آرگنائز ہو گئی، جیسے ایک نئی زندگی اس کے اندر ہو گئی ہے. تو 2-3 وجہ ہیں اس کی. ایک تو سہیل ینگ لڑکا ہے، دوسرا ایجوکیٹڈ ہے، پھر جو ہے نا اس کا تعلق اس علاقے سے جو سب سے محروم علاقہ ہے. تو اس وجہ سے ہمارے صوبے کے عوام میں ایک نئی جہد پیدا ہو گئی، ایک نئی امید پیدا ہو گئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سہیل جو ہے نا بہتر پرفارم کرے گا. اصل امتحان ہونا ہے جس دن عمران خان نے کہا کہ دوبارہ احتجاج کرو اور اسلام آباد کی طرف ہو. وہ دن ہو سکتا ہے نومبر کے مہینے میں. آپ کے پارٹی کے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں ہو سکتا ہے ہم دوبارہ احتجاج لے کر اسلام آباد ہیں. دیکھیں خان صاحب جو کہیں گے تو ڈیفینیٹلی پارٹی اس کو آن کرے گی، اس کو چلائے گی. لیکن اس میں یہ ہے کہ خان صاحب نومبر کی تجویز زیر غور ہے؟ نہیں، اس وقت تو کوئی اس قسم کی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، کیونکہ خان صاحب نے یہ جو تحریک ہے اس کی ذمہ داری دی ہے اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کو دی ہے. اور ابھی ہم نے آپس میں علامہ ناصر عباس اور علامہ ناصر عباس، تو وہ ہمارے فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے کراچی حیدرآباد میں جلسے کرنے ہیں اور کوئٹہ میں جلسے کرنے ہیں، ملتان میں کرنے ہیں. مختلف جگہ ہم نے پروپوز جلسے دی ہیں نومبر میں. تو وہ چونکہ پھر ہم نے جو لوکل چپٹرز تھے پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، ان کو کہا آپس میں کوارڈینیٹ کرو، ایک پراپر ڈیٹ رکھو. تو ہوپ فلی وہ 2-3 دن میں اس کی ڈیٹس بھی آ جائیں گے تو ہم پبلک کریں گے. تو ہم پہلے تو ہم ایک جلسوں کا ایک پورا اگر نومبر میں عمران نے کہا اسلام آباد جانا ہے مارچ لے کر، تو پھر کیا کرے گی پارٹی؟ موبلائز کر لے گی دوبارہ؟ دیکھو وہ جو کہے گا وہی ہوگا. اور لیکن خان صاحب نے یہ، میں پہلے سے کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری اچکزئی صاحب کو دی ہے. تو جو کچھ کرے گا عمران خان تو وہ الائنس کی مشاورت لے گا. مطلب کیونکہ اس نے اس کو کہا ہے کہ تم جیسے ہی کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. سر عمران خان کی رہائی کے لیے 2 ہی راستے ہیں، بلکہ ایک ہی راستہ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کی کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے حکومت وقت سے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور آپ ایک ٹائم فریم کے اوپر اور طریقہ کار کے اوپر اتفاق رائے کر لیں. وہ مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان فوری باہر بھی نہیں آئیں گے. نہیں دیکھیں، یہ اختیار جو ہے سارا اللہ کے پاس ہوتا ہے. انسان جو ہے نا ایک سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، جس طرح یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کدھر سے کدھر ہو رہا ہے. پاور کی شفٹ کرنا جو ہے نا وہ ایک دم ہو جاتا ہے. سر یہ تو پھر وہ ویٹنگ فار اللہ والی بات ہے. نہیں، ویٹنگ فار اللہ نہیں، آپ نے اسٹرگل کرنی ہے. اس طرح نہیں ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فلانے شہر جانا ہے تو لوگ تم اور تمہارا. محنت آپ نے کرنی ہے، جدوجہد ہم نے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. میں صرف اس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بٹ یو ڈونٹ ہیو اینی پلان. مجھے اب عمران خان کے باہر آنے والا کوئی پلان نظر نہیں آ رہا ہے. 2 باتیں ہمارے پاس. پلان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے عوام کو موبلائز کرنا ہے. میں نے آپ کو کہا ہم نے پوری جلسوں کی ایک شیڈول دے دی ہے. وہ شیڈول ہم نے صرف اپنی صوبائی چپٹرز کو کہا ہے کہ چونکہ جو مختلف پولیٹیکل پارٹی جو الائنس میں ہیں وہ آپس میں مشاورت کرے. وہ ہم اس سے جو ہے موبلائزیشن کریں گے. ہم نے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم نے بھرپور مزاحمت کرنی ہے، اور ہم نے ہر صورت میں عمران خان کی جو اس کی آواز اٹھانا، اس کو باہر نکالنے کے لیے جو میکسیمم کام ہو سکتے ہم کریں. سر آپ کی قومی سطح کی جماعت تھی، پنجاب کے اندر آپ بندہ موبلائز نہیں کر سکتے. آپ 3 مہینے بعد کی بھی کال دے دیں آپ پنجاب سے بندہ نہیں نکال سکیں گے. یو ڈونٹ ہیو اینی تنظیم ان پنجاب جو رائٹ نو کام کر رہی ہو اور ایکٹیو ہو، اور آپ کی کال کے اوپر بندے باہر لے آئے. کے پی پہ آپ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ. آپ صوبائی سطح پہ پارٹی کو لے گئے. پارٹی کی آپ نے جو مین لیڈرشپ ہے وہ اچکزئی صاحب کو اور ناصر عباس صاحب کو دے دی ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ پارٹی نیچے جا رہی ہے، اوپر نہیں جا رہی. عمران خان ایک پاپولر شخصیت ہے، لیکن نیچے اس کا پارٹی کا سٹرکچر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. دیکھو یہ ایک ڈس انفارمیشن ہے، غلط فہمی ہے. اس وقت تحریک انصاف واحد پولیٹیکل پارٹی ہے
کے روٹس لیول پہ موجود ہے. لیکن آپ جب جبر پہ, مطلب دیکھو ہم پولیٹیکل لوگ ہیں نا, ہم تو کوئی دہشت گرد تو نہیں ہیں, ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم سیاسی جدوجہد کر سکتے ہیں, پرامن سیاسی جدوجہد کر سکتے ہیں. تو مطلب اس طرح بروٹیلیٹی تو ایک اور چیز ہے. دیکھو یہ اسٹیٹ ہے, یہ حکومت ہے, یہ تو آپ کی خدمت کے لیے, یہ تو نہیں ہے کہ آپ زبردستی لوگوں کو جو ہے نا آپ کہہ کہ اس کی پارٹی چینج کرے, اس کو اپنی آئینی اور قانونی حق سے محروم رکھے. دیکھیے یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. پنجاب میں آج یہ بلدیاتی انتخابات کر رہے ہیں نا ابھی اگر کیے تو ابھی تو آگے پیچھے ہو رہے ہیں نا. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں یہ کروا دے. یہ ابھی بھی پلان کیا کر رہے ہیں کہ ایک تو ہمارے نشان کا مسئلہ کر رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا 1 مہینے کے اندر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی پارٹی میں شامل ہوں گے. تھوڑا ہمیں لیول پلان فیلڈ دے, بلدیاتی انتخابات کروائے, پی ٹی آئی کو موقع دے. میں دیکھتا ہوں کہ مسلم لیگ ایک بھی سیٹ جیتے. اور یہ بھی چھوڑے, یہ جو ابھی انہوں نے الیکشن کا بائی الیکشن جو ہے, چونکہ ہم نے ایک سوچ کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا اس کی وجہ سے اس سیٹی کو بائیکاٹ کیے, ہمیں اس میں بھی لیول پلینگ فیلڈ لے. میں سمجھتا ہوں بلکہ میں نے اس ایک اور پروگرام میں کہا تھا کہ اگر ری الیکشن ہو جائے اور ری الیکشن میں یہ مسلم لیگ 10 سیٹیں بھی جیتے, 10 سیٹیں, تو ہم سیاست ہی نہیں کریں گے. یعنی گراؤنڈ پہ تو مسلم لیگ ختم ہو گئی. دیکھو ندیم صاحب مجھے بتائیں, میاں صاحب کیا کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, اس کے لیے اس نے جدوجہد کی. اور جس طرح اس وقت ووٹ کی بے توقیری ہو رہی ہے, جس طرح جو ہے نا جو مینڈیٹ ہے اس کو جو چھینا گیا, تو میاں صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم جو نعرہ جو نیریٹو لے کے آ گئے تھے وہ آپ بھول گئے ہیں؟ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ جو کیا کر رہے ہیں ابھی لبیک کے ساتھ جو کچھ ہوا. تو یہ الیکشن کے موڈ میں نہیں ہے. آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, بلدیاتی انتخابات سے بھاگیں گے, یہ کسی الیکشن کے موڈ میں نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں آج کہتا ہوں کہ آئیں ووٹ کو عزت دو کے نعرے پہ بیٹھے, اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ ووٹ کو عزت کی بحالی کے لیے کیا ہو سکتا ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ری الیکشن کر رہے ہیں, ری الیکشن میں ہم بیٹھ جائیں گے کہ الیکشن کیسے ہوگا, کیا طریقہ کار ہوگا, تاکہ ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. سر لیکن عمران خان کے جیل میں جانے سے میں ابھی بھی دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ وہ ایک پاپولر لیڈر کے طور پر تو عمران موجود ہے, لیکن نیچے اس کے تنظیم نہیں ہے. اس کا بڑا خامی جو آپ کی جماعت کے اندر ہے کہ سیکنڈ ٹیئر آف پالیٹکس کے اندر آپ کے پاس لیڈرشپ ہی نہیں ہے. علیمہ خان پارٹی کو ڈکٹیٹ کرتی ہیں, آپ کے چیف منسٹر کبھی نیچے کمزور پڑے ہوتے ہیں, کبھی بیرسٹر گوہر کمزور پڑے ہوتے ہیں. آپ کی پارٹی ڈیسیژن میکنگ رول میں پولیٹیکل فگرز نہیں رہ گئی. یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے, یہ ریالٹی ہے. میں اس سے اگری نہیں کرتا. میں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ 8 فروری کا الیکشن ہوا تھا, اس وقت تنظیم تھی, عمران خان کو ووٹ پڑا تھا ایک بندے کو. دیکھو تو تنظیم نے مینیج کیا نا جی, کوئی اغوا میں تو نہیں ہوئے نا, کوئی میکنزم تو تھا. یعنی جو کمشنر پنڈی نے کہا 46 سیٹ کا کہا تھا نا, 46 سیٹس جو ہے نا, یہ بلکہ جی ٹی روڈ لاہور تک جائے, صرف 2 سیٹیں یہ مسلم لیگ جیتی ہیں. نواز شریف خود جو ہے نا 50,000 ووٹ سے ہارے ہیں. پارٹی کے فیصلے کون کرتا ہے؟ وہ ٹھیک ہے آپ کی باتیں, میں اس سے چیلنج نہیں کرتا کسی بھی چیز کو. آپ کی پارٹی کے فیصلے میں اس لیے آپ کی بات کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ تنظیم نہیں, تنظیم ہے, ایک میکنزم سے ہوتا ہے. اس وقت ظلم اور جبر اور تشدد کی وجہ سے جو ہمیں حالات کا سامنا ہے, خاص کر پنجاب میں جس طرح ظلم اور جبر ہو رہا ہے, تو اس سے مطلب کون اس کا مقابلہ کرے. پنجاب کا اپنا کلچر بھی ہے. پھر بھی میں یہ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے کہتا ہوں, ابھی آپ کسی بھی مسلم لیگ لیڈر سے پوچھیں, ہمارے ساتھ لیول پلین فیلڈ دے, جو ہے نا آزاد ہو, وہ کسی سائڈ کا نہیں ہو, اور آپ ہمارے ساتھ الیکشن کریں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ تمام پارٹیاں ان کے ساتھ مل جائے. سر نہ کبھی پاکستان میں آزاد ہوا ہے اور نہ کبھی لیول پلینگ فیلڈ مانگ کے ملتی ہے. آپ بھی کہتے تھے امپائر کی انگلی اٹھنے والی, کبھی آزاد نہیں رہا پاکستان میں. آپ کا یہ جو ٹاپ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے نا, وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے اپنی ٹرمز, اور آپ کا ٹاپ ٹیئر ابھی ایگزسٹ نہیں کر رہا. آپ کی پارٹی کے فیصلے کچھ اور ہو رہے ہیں, عمران خان سے کچھ اور ڈسکس ہوتا ہے, الٹیمیٹ فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. دیکھیے ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے, پولیٹیکل کمیٹی میں ایک چیز ڈسکس ہوتی ہے. جب عمران خان کے ساتھ ہماری وہ پولیٹیکل ڈیسیجن ڈسکس ہوتی ہے, ابھی انہوں نے کیا یہ کرتے ہیں, یہ پولیٹیکل لوگوں کی انہوں نے ملاقاتیں بند کی. خان صاحب سے بڑا ایکسیس نہیں ہے وہاں. جو آپ کو پتہ ہے, میں زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا,
ہمارے ساتھ جو ہے کمیونیکیشن میں مسئلہ ہے. ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے, ہمارے CEC ہے, سب سے جمہوری پارٹی ہے. اس سے اور جمہوری پارٹی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک عام لڑکے کو جو ہے چیف منسٹر بنایا گیا؟ کیا مسلم لیگ میں یہ ہو سکتا ہے؟ اس کی پوری فیملی ابھی اس کی نئی نسل تیار ہو رہی ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا وہ اقتدار ہوگی. شہباز شریف, میاز شریف, حمزہ شریف, مریم, پھر جنید صفدر. یہ دیکھو پہلی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو مڈل کلاس کی پارٹی ہے, جو ایجوکیٹڈ لوگوں کی پارٹی ہے, جس نے عام لوگوں کو ایکسس دیا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے کہ ہم جمہوریت کے خاطر, یہ جو اس ملک پہ جو کچھ ہو رہا ہے, دیکھو میاں صاحب جو اس کی پالیٹکس تھی وہ تو ختم ہو گئی. انہوں نے اپنی سیاست کو کمپرومائز کر لیا. بے شک اس نے حکومت کی, اس کا بھائی چیف منسٹر ہے, اس کی بیٹی CM ہے. یہ جتنی بھی پروپیگنڈا کرے, جتنی بھی ایڈورٹائزمنٹ کرے, جتنی بھی خرچہ کرے, عوام میں اس کی کوئی پذیرہ نہیں ہے.